زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم و علماء کی محفل سجی ہوئی ہے اور روزانہ مختلف موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں۔ تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ سیگمنٹ جو ہے بطور خاص پوری ٹرانسمیشن میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اس میں کی جانے والی گفتگو کو بغور سنا جاتا ہے اور وہ علماء حضرات الحمدللہ یہاں موجود ہوا کرتے ہیں جنہیں آپ سارا سال سنتے ہیں، لیکن بطور خاص جب رحمت سحر میں ان اوقات میں یہ ٹرانسمیشن پیش کی جاتی ہے تو اس میں بطور خاص بہت زیادہ توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے، چونکہ اس مہینے میں ویسی نیکیاں کمانے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، کچھ سیکھنے کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے اور ہمارا میلان ایسا ہو جاتا ہے کوئی نیکی حاصل کر لیں، کچھ کر لیں کوشش اس کے لیے۔ تو الحمدللہ ان موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اور علماء کی اطاعت۔ تو قرآن کریم میں جا بجا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، یہ موضوعات اور یہ احکامات مل جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت ہے کیا؟ اس پر بھی انشاءاللہ بات کی جائے گی اور پھر یہ بھی بات کی جائے گی کہ آیا کس طرح ہوگی اطاعت، اور پھر اگر اطاعت کر لی جائے تو اس کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ ہم سے نہ ہو سکے یا کسی سے نہ ہو سکے تو اس کے دنیاوی اخروی نقصانات کیا ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو اس موضوع کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین مفسر قرآن علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے چہرے مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ علماء حضرات کے، یہ مسکراتے رہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے چہرے مسکراتا رکھے، کیونکہ یہی ہمارے مقتدیٰ ہیں، یہی ہمارے رہنما ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جن کی اقتداء کرتے ہیں اور جو ہماری ہر لمحہ اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ اور میرے بائیں جانب ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ثقلین رشید، دانیال شیخ اور ماشاءاللہ ہمارے سید صاحب تشریف فرمائے، سید انس، اور بہت ہی اچھے انداز میں انشاءاللہ اپنی اپنی عقیدت نظر کریں گے۔ لیکن ہمارا پیٹرن یہ ہے، ہمارا ایک فارمیٹ ہے کہ ہم گفتگو سے آغاز کرتے ہیں، چونکہ دنیا بھر کے ناظرین جو ہے وہ گفتگو سننے کے لیے اس وقت موجود ہوتے ہیں کہ جناب علم و علماء ہے، اس میں موضوع کیا ہے اور قبلہ مفتی صاحب، علامہ صاحب اور دیگر حضرات کیا گفتگو فرماتے ہیں۔ اطاعت کا حکم، اس پر میں چاہوں گا ابتداءً کچھ گفتگو فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حکم ماننا، اور ایک لفظ اتباع بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر حکم کے کسی کو دیکھ کر اس کے اشارے، اس کی دلالت کو سمجھ کر اس کی پیروی کرنا۔ تو یہ اطاعت اور اتباع دو لفظ آپ یہ دیکھیں گے، ویسے ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ مومنین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کا حکم مانو جو تم میں حکم والے ہیں، اولی الامر منکم۔ اب اولی الامر منکم کے تشریح میں کئی اقوال ہیں، جن میں دو بڑے مستند اور اقوا اقوال جن کو کہا جاتا ہے، مفتبی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو حاکم اسلام، جی، اللہ اس کے رسول کے بعد حاکم اسلام کی پیروی کرنی ہوگی، اور یا دوسرا قول ہو، یہ زیادہ قوی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے مجتہدین، علماء، مفتیان کرام، جو لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، احکام بیان کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے دو کے اندر مستقل اطیعوا کا لفظ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن اولی الامر منکم سے پہلے یہ نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت یعنی قرآن کی اتباع تو آنکھیں بند کر کے ہی ہوگی، رسول کی اتباع بھی آنکھیں بند کر کے ہوگی، لیکن اولی الامر منکم کی اطاعت اس وقت ہوگی جب ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اگر علماء سو کوئی بات کہہ رہے ہیں، اگرچہ وہ اولی الامر منکم کہلا رہے ہوں اپنے زمانے کے اندر، یا ایسا کوئی شخص اپنا قول لے کر آتا ہے جو جمہور کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، یہ تمام میرے حاضرین ذرا اچھی طرح نقطہ سمجھ لیں، سرکار نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جمع نہیں ہو سکتی۔ اب امت سے مراد کہ 100% نہیں، فرمایا اتبعوا السواد العظم من شذ شذ فی النار،
بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک ایک سمپل میجورٹی ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ یہ جو نئی نئی پھلجڑیاں لے کر آتے ہیں نا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ روزہ ایسا کھلتا ہے، آج پتہ چلا۔ یعنی 1500 سال میں سارے سو رہے تھے، یہ ابھی غار سے باہر نکلا اور علم کا سمندر نکل آیا ایک دم، اور اس نے پوری امت کو بتا یہ دیا۔ بڑی ڈیبیٹ اس وقت اور ٹی وی پہ بیٹھ کر جمہور کے خلاف بول رہے ہیں۔ تمام حاضرین، اس نبی کریم، میں نہیں کہتا ہوں، نبی کریم کی ان حدیثوں کو بنیاد بنائیں کہ جب کوئی جمہور کے خلاف بولے گا حکم میجورٹی کے لیے ہوگا، ان کے لیے نہیں ہوگا۔ دوسرا اس میں ایک نفیس اشارہ یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں صرف قرآن کے پیچھے چلو، قرآن میں سب کچھ ہے۔ اگر اچھا صرف قرآن میں سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اطیعوا رسول کیوں فرمایا؟ واہ۔ پھر بعض کہتے ہیں ہم صرف قرآن و حدیث سے استدلال کریں گے، اس سے آگے فقہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اولی الامر منکم۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، ہم تقلید کا راستہ نہیں چلتے، میں ان سے دار ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، یہ بتائیے اگر کہ ایک آدمی ایک جدید مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے گا جو قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ نہیں، تو آپ اپنی رائے پیش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر اپنی رائے پیش کریں گے تو بتائیں وہ قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اگر آپ کہیں گے ہاں کر رہا ہے کیونکہ میں تو قرآن و حدیث سے کشید کر کے بیان کر رہا ہوں، تو مقلدین کا تو یہی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے بیان کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز قرآن میں نہیں ہوگی، قرآن اجمالی بیان ہے، اس کی تشریح حدیث میں ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ اشارہ کر دیا کہ ہر چیز پھر حدیث سے بھی نہیں ملے گی، کچھ علماء کی طرف بھی جانا پڑے گا۔ تغیر زمانہ کے اعتبار سے مسائل بدلتے رہیں گے، جس کی مشہور معروف مثال ہم کئی دفعہ پیش کر چکے ہیں کہ زمانہ رسول میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں اور نبی کریم کا حکم تھا کہ جو خواتین مسجد میں آنے کے لیے اجازت طلب کریں تم ان کو مت روکو، مسجد میں آنے دو۔ صدیق اکبر کے دور میں بھی ایسا رہا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے منع فرمایا، تو عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں کہ دیکھیں عمر فاروق نے ہمیں مسجد میں آنے سے روک دیا ہے۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ اگر میرے سرکار اس وقت دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے اور جس طرح زینت اختیار کر کے عورتیں باہر نکل رہی ہیں آپ ملاحظہ کرتے، تو ضرور آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ یہ ہے فقاہت۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ بظاہر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ نبی کریم کے قول کی مخالفت ہو رہی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اصل نبی کریم کے مزاج کی موافقت ہے، تغیر زمانے کے اعتبار سے احکام بدلیں گے۔ اب جو حضرات کہتے ہیں قرآن و حدیث پہ چلو، بتائیے جب تغیر زمانہ کے اعتبار سے احکام بدلیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ نبی کریم نے تو نالین میں نماز پڑھی ہے، صحابہ کرام نے پڑھی، آپ کیوں نہیں پڑھتے اپنی مسجد میں نالین کے ساتھ نماز؟ مجھے یہ بات سمجھا دیجیے، آپ تو حدیث پر عمل کرتے ہیں نا، یہ بات سمجھا دیجیے آپ۔ تو اس اور پھر آخری بس ایک حدیث عرض کر کے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سرکار نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو پوچھا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ کہا اللہ کی کتاب سے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم نہ پاؤ تو، اور یہ بڑا پیارا جملہ ہے، علماء نے فرمایا یہ نہیں فرمایا اس میں نہ ہو تو، تم نہ پاؤ تو، اس کا مطلب ہے موجود ہو اور مجتہد کی نظر نہ پڑے اور اس کے خلاف فیصلہ کر دے، اس کی غلطی پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ انہوں نے کہا میں سنت رسول سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، عرض کی پھر اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم نے پیار سے سینے پہ ہاتھ مارا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ اسے تمام بہن بھائی ذہن میں رکھیں، جو بعض بہنیں کہتی ہیں نقاب مولویوں لے کر آ گئے، کہاں قرآن و حدیث میں ہے؟ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا اطاعت کرو اولی الامر منکم کی۔ جب انہوں نے کہہ دیا تو ان علماء کا حکم ماننا گویا کہ اللہ رسول کا ہی حکم ماننا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور وہ لوگ کہ جو منکرین حدیث ہیں، اور پھر وہ لوگ کہ جو بہت غلط پرسیپشن پیش کرتے ہیں اسلام کا اور عقائد دینیہ کا، تو اس کے حوالے سے بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے روشنی ڈالی اور ہماری اصلاح بھی فرمائی۔ ظاہر ہے جو موجودہ منظرنامہ ہے اس میں علماء حق کی گفتگو کو بغور سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا کچھ دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، لیکن جو ہمارے علماء اسلام ہے، علماء حق ہے، وہ کس انداز میں بات کرتے ہیں۔ اچھا علامہ لیاقت حسین صاحب، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے حضرت کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے، چونکہ واطیع اللہ واطیع الرسول پر بات ہوئی، اولو الامر پر بات ہوئی، کیا فرمائیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا آپ مطالعہ کریں، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر بار بار فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیں اطاعت بنیاد ہے اس کی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری، فرما برداری اور رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف لگا رہتا ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیا بات. رب تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد عظیم کے تحت تمہیں زندگی عطا فرمائی، زندگی آمد برائے بندگی. بے شک. زندگی بے بندگی شرمندگی. وہ بندگی انسان تب کرتا ہے کہ جب وہ سمعنا و اطعنا کرتا ہے. کیا کہنا ہے. سنا تو بہت سارے لوگوں نے، لیکن سمعنا و عصینا کر دیا. اطعنا. انہوں نے سن کے نافرمانی کر دی. فرمایا تم نے سمعنا و اطعنا کرنا ہے، تب جا کر تم کامیاب و کامران ہوگے. اور اس کا یہ خوبصورت پیئر، اور جیسے مفتی صاحب نے ایک مقام پر اولی الامر کو شامل کیا، عمومی طور پر جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، تم پر رحم کیا جائے گا، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. اور یہ کامیابی اور کامرانی کا معیار ہے. پھر یار لوگوں نے سمجھا کہ شاید اللہ کی اطاعت الگ چیز ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت الگ چیز ہے. تو فرمایا نہیں 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 نہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ. جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. سبحان اللہ. بہت خوبصورت نظائر اور بہت خوبصورت امثال مفتی صاحب نے پیش فرمائی کہ آپ قرآن پر عمل پیرا ہو سکتے ہی نہیں ہیں. قرآن نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے نماز پڑھنی ہے، پہلے کیا پڑھنا ہے، بعد میں کیا پڑھنا ہے. حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی بے اصلی. شک. سبحان اللہ. میں مجھے دیکھو تو فرمایا تمہاری نماز ہو جائے گی. فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کتنے عرصے بعد ادا کرنی ہے، کئی قرآن کے اندر نہیں ملتا ہے. کتنی ادا کرنی ہے یہ بھی نہیں ملتا ہے. ہاں اس کے مصارف ذکر ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس کو ذکر کیا گیا. تو یہ نصاب، یہ کتنے عرصے بعد فیصد، یہ سب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ملے گا. تو اس کے بغیر مکمل ہو سکتا ہی نہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. سبحان اللہ. میں تب جا کے تم کامیاب و کامران ہوگے. یہی دعویٰ کرتے تھے کہ بھئی ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو فرمایا کہ تمہیں میرے حبیب کی اطاعت کرنی ہوگی. اور یہاں اتباع فرمایا. فرمایا اطاعت کے اوپر درجہ یہ ہے کہ ان کے ہر چیز پر لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم نے شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، نقش قدم پر چلنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے نقش قدم. کیا بات ہے. سبحان اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ اکبر. کتنا بڑا یہ انعام. وظیفہ، سبحان اللہ، یہ وظیفہ ہے ولی بننے کا. فرمایا ولایت کا راستہ، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. فرمایا تم کیسے چاہتے ہو؟ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ محبت کرے اور رب تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے حبیب کی اتباع کرو. فرمایا کہ وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کیا بات. اطاعت اور اتباع. فرمایا کہ محبت کرتے، ہم محبت کرتے. فرمایا لو حبک صادق لطاعتہ، بھائی میں عاشق ہوں بہت بڑا. فرمایا نہیں یہ تیری زبانی جمع خرچ ہے. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اتباع کرتا. کوئی اولاد کہتی ہے کہ میں اپنے والد سے پیار کرتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ بھئی تمہاری اگر سچی محبت ہے تم اپنے والدین کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے ان کی. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم اگر محبت کرتے ہو اور تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، تو شاعر کہتا ہے کہ پھر تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے نظر آئے گا، تمہارے لیل و نہار سے نظر آئے گا کہ یہ کسی کی اطاعت کرنے والا مطیع بندہ ہے، فرما بردار ہے، یہ باغی نہیں ہے. تو یہ بنیاد ہے، سٹرکچر ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر تبھی کامیاب ہو سکتا ہے، اعمال کی دنیا کے اندر، عقائد کی دنیا کے اندر، ہر چیز کے اندر، کہ تب ہوگا کہ جب وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل پیرا ہو. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے احکامات قرآن کریم کے ذریعے ہم تک پہنچے، اور وہ ان کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا اور ان کو ادا کرنا فرائض کو ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. لیکن کیسے، اس کو کس طرح پریکٹیکل کیا جائے، تو اس کے لیے اللہ رب کریم نے قرآن ناطق کی صورت نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ بولتا ہوا قرآن ہے. ایک تو قرآن کتابی صورت میں موجود ہے، اور سرکار کی ذات والا صفات بولتا ہوا قرآن ہے کہ جو بول رہے ہیں اور کر کے دکھا رہے ہیں تعلیم امت کے لیے کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ ایسے دی جاتی ہے، حج ایسے کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب اولو الامر کے حوالے سے، اولو الامر منکم کا بھی حوالہ آیا اسی آیت کے آخر میں. تو اس حوالے سے یہ فرمائیے گا کہ علماء کی اطاعت کیوں ضروری ہے اور کب ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کی اطاعت کب ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے، تو اس کے سوال کے دو حصے ہو گئے. جی فرمائیے. پہلا حصہ تو یہ ہو گیا کہ کب
علماء کرام کی اطاعت اس وقت ضروری ہے کہ جب وہ قرآن اور حدیث کے ترجمان ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ آیت کریمہ مفتی صاحب نے ابھی پڑھی ہوئی، کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اور اولی الامر میں عمراء بھی مراد ہیں اور اس میں علماء بھی مراد ہیں، بلکہ اقوی قول یہ ہے کہ علماء مراد ہیں. تو علماء کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں، مگر کب کہ جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آگے بات کر رہے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے ترجمان بن رہے ہوں اور اس سے مسائل کو اخذ کر کے بتا رہے ہوں، تو اس وقت جو ہے وہ ان کی اطاعت ضروری ہے. اور اگر وہ اس کے مطابق بات نہیں کر رہے، اس کے مطابق قول پیش نہیں کر رہے، اس کے مطابق تعلیم پیش نہیں کر رہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کہ لا طاعۃ للمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے خالق کی معصیت میں. تو اب اگر کوئی اللہ کی نافرمانی اس سے لازم آتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس وقت ان کی بات پہ عمل نہیں کیا جائے گا. رہی یہ بات کہ ان کی اطاعت جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ آیت کریمہ آ گئی، خود اللہ پاک کا حکم آ گیا، اور قرآن کریم نے پورا ایک علماء کی اطاعت کا نظام پیش کیا ہے. اس نظام میں اللہ پاک نے کہا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تم میں ایک گروہ رہنا چاہیے جو دین میں تفقہ حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب ان کے درمیان جائے تو انہیں اللہ کے خوف کا پیغام پہنچائے. وہ تفقہ کے ذریعے جو یہ کام کریں گے وہ علماء ہی تو ہیں. اور جب وہ تیار ہو جائیں گے تو پھر اللہ پاک کا حکم آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کیا بات ہے، کہ پوچھو اہل ذکر سے، اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو. یہ کون سے اہل علم ہیں، اہل ذکر ہیں؟ ان کے بارے میں قرآن نے جا بجا ان کی تعریف کی ہے. کہیں پہ فرمایا کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا. بہت سارے لوگ زمانے میں یہ کام کریں گے کہ وہ لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے الجھائیں گے، وہ متشابہات کے پیچھے لوگوں کو لگائیں گے. آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ لوگ کیمرے لے کے بیٹھے ہیں، عکاسی کر دیا. لیکن میرے رب نے کہا اللہ والراسخون فی العلم، اور وہ جو علم میں بڑے راسخ ہیں وہ لوگوں کو جو ہے نا صحیح پیغام پہنچائیں گے. اور یہود میں بھی اللہ پاک نے یہ کہا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، جب قرآن نے کہا یہودی جو گمراہ ہوئے برباد ہوئے، لیکن فرمایا کہ ان کے اندر بھی الراسخون فی العلم منہم، ان میں کچھ لوگ تھے جو رسوخ فی العلم رکھتے تھے، اگر ان کی یہ پیروی کرتے تو ایسا نہ ہوتا. تو قرآن کریم نے ایک علماء کا پورا ایک نظام بنایا ہے، اور یہ بھی حکم دیا قرآن کریم نے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اجماعی راستے سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، جیسے مفتی صاحب نے ابھی فرمایا. وہ کون ہے کہ جو اپنا اجماع پیش کریں گے، امت کو اجتماعیت پہ قائم رکھیں گے؟ یہ وہی تفقہ فی الدین والے ہی تو ہیں، یہی وہ لوگ ہوں گے. اور یہ صحابہ کرام سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں میں آتے رہتے تھے نا صحابہ کی، تو اس میں علم کی مجلس بھی ہوتی تھی. یہ اس وقت سے مسجد نبوی میں طریقہ جاری ہے کہ علماء بیٹھتے تھے، مسائل لوگوں کو بتاتے تھے، اور حضور اس کی تائید کرتے تھے، حضور اس کو تشویق دلاتے تھے کہ جو اس مجلس میں بیٹھا اس کو اتنا ثواب ملے گا. تو وہ جو اجماع صحابہ کرام سے مجتہدین اور علماء کا چلا آ رہا ہے، جس میں امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ جو راسخ فی العلم ہے جو ان کا حصہ ہے، انہوں نے امت کو یہ ورثہ دیا ہے کہ یہ راسخ فی العلم تھے. انہوں نے امت کو اجماعی راستے سے ہٹنے نہیں دیا، اور انہوں نے اپڈیٹ کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر کوئی ہے حضور علیہ السلام کے بعد تو اس امت کے علماء ہیں، مجتہدین ہیں، کہ جنہوں نے اس دین کو صحیح طریقے سے اپنے زمانے کے مطابق پیش کیا، نئے مسائل میں اجتہاد کیا. تو ضروری ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کیا خوبصورت آپ نے اس کو مکمل فرمایا. ایک مختصر سا وقفہ، ایسی علمی گفتگو دل نہیں چاہ رہا وقفہ لینے کا، لیکن ظاہر ہے وقفہ بھی حائل ہے. اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. سلسلہ کلام بھی جاری رہے گا اور انشاءاللہ کلاموں کو بھی شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
जी नाज़रीन, आपका खैर मकदम है इल्म और उलमा में। आज अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और उलुल अम्र की यानी उलमा की इताअत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। बहुत उम्दा पहले सेगमेंट में गुफ्तगू हुई और अब शामिल करेंगे कलाम, और हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ मोहम्मद अली सोहरवर्दी ने। आपका खैर मकदम है। हमदे रब्बे जलील में चाहता हूँ अगर इस मौके पर पढ़ दें आप। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। देती है सदा ये चश्म